چھوڑے مجھے، جلاد کہیں گے، مجھ پر روزے فرض نہیں ہیں۔ وہ ازمیر خان کی مضبوط گرفت میں تڑپتی ہوئی بولی۔ ازمیر خان نے آبرو اٹھائے۔ کیوں نہیں فرض محترمہ، میں بھی بہت چھوٹی ہوں اس لیے۔ یہ کہتے ہی وہ اس کی گرفت سے نکل گئی اور فوراً چپس کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈال لیا۔ ازمیر خان ہلکا سا مسکرایا۔ چھوٹی نہیں ہو تم، پورے 18 سال کی ہونے والی ہو۔ اماں نے کہا ہے کہ اگر کچھ دن روزے نہیں رکھنے تو نہیں رکھنے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ ناک چڑھائے ہوئے بولی۔ مجھے مسئلہ ہے کیونکہ تم میری۔ ہمیں ونی میں نصیر کی بیٹی چاہیے۔ خان حویلی کے لوگوں کی بات سن کر میرے مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ ازمیر خان نے فوراً کہا، دادا سائیں یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، ونی نہیں۔ مجھے بدلہ چاہیے، ونی نہیں۔ ازمیر خان کی بات سن کر بختیار خان غصے سے بولے، ہم نے کہہ دیا کہ ہمیں ونی چاہیے تو ہمارا فیصلہ ماننا سب پر فرض ہے۔ نصیر ہاتھ چھوڑے کھڑا تھا۔ سرکار، میری بیٹی بھی بہت چھوٹی ہے، خدا کے لیے اس پر یہ ظلم نہ کریں۔ اب چاہیں تو میرے بیٹے کا جرم کی سزا مجھے دے دیں، مگر خدا را میری بیٹی کو ونی میں مت لیجیے۔ بختیار خان نے سخت لہجے میں کہا، دوپہر 2 بجے ازمیر خان کے ساتھ تمہاری بیٹی کا نکاح ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ نصیر جب گھر پہنچا تو سب اس کے منتظر تھے۔ کیا فیصلہ ہوا؟ پنچایت نے کیا کہا؟ اس کی بیوی نے بے چینی سے پوچھا۔ نصیر نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، فاطمہ کو تیار رکھنا، آج دوپہر 2 بجے اس کا نکاح حویلی کے ازمیر خان کے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کر گھر میں جیسے قیامت آ گئی۔ فاطمہ فوراً بولی، میں ونی نہیں بننا چاہتی بابا، مگر تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے انکار کیا تو وہ پورے خاندان کو مار ڈالیں گے۔ تو مار ڈالیں، مگر میں وہاں نہیں جاؤں گی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر فاطمہ غصے میں گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ نصیر بے بسی سے بیٹھ گیا۔ دوپہر 2 بجے خان حویلی کے مرد مولوی کے ساتھ نصیر کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ نصیر نے سر جھکا لیا۔ خان سائیں معاف کر دیجیے، میری بیٹی نے یہ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے اور گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ بختیار خان کی آواز گونجی، خاموش۔ ہمت کیسے ہوئی اس کے کہ خان حویلی کے فیصلے کو ٹھکرائے؟ اسی لمحے کمرے سے نازمین باہر آئی۔ ماما جی، یہ لوگ کون ہیں؟ اس کی معصوم آواز سن کر ازمیر خان کی نظر اس پر ٹھہر گئی۔ اس کی معصومیت اور سادہ پن نے ازمیر خان کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا۔ پھر اچانک اس نے کہا، مجھے فاطمہ سے نکاح نہیں کرنا، میرا نکاح اس لڑکے سے کروا دیجیے، سب چونک گئے۔ نازمین کی ماں فوراً بولی، رحم کیجیے، میری بیٹی ابھی بہت پوری 18 سال کی بھی نہیں ہوئی۔ ازمیر خان نے مضبوط لہجے میں کہا، اگر میرا نکاح ہوگا تو نازمین سے ہی ہوگا۔ بختیار خان نے فیصلہ سنا دیا، مولوی صاحب موجود ہیں، نکاح بھی ہوگا۔ کچھ دیر بعد ازمیر خان اور نازمین کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے فوراً بعد نازمین کی معصوم آواز گونجی، کیا آپ مجھے آئس کریم اور چاکلیٹ دیں گے؟ ازمیر خان مسکرا دیا۔ بختیار خان نے حیرت سے لڑکی کو دیکھا۔ نازمین کی ماں فوراً بولی، خان سے معاف کر دیں، میری بیٹی معصوم ہے، ایک حادثے میں اس کی یادداشت چلی گئی تھی، وہ بڑی ہو کر بھی ایک چھوٹے بچے کی طرح سوچتی ہے۔ ازمیر خان نے آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں، اسی لیے میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ پھر اس نے سب کی طرف دیکھ کر کہا، اور ایک بات یاد رکھیں، یہ لڑکی ونی نہیں ہے، یہ ازمیر خان کی بیوی ہے۔ خان حویلی میں اسے وہی عزت ملے گی جو ایک بیوی کو ملتی ہے۔ دادا سائی نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ حویلی کی تمام عورتیں ازمیر خان کی ونی کی منتظر تھیں، مگر جب انہوں نے ازمیر کے ساتھ نازمین کو دیکھا تو سب حیران رہ گئے۔ یہ کیا؟ آپ لوگ تو اس کی بڑی بہن کو لینے گئے تھے۔ ازمیر خان نے سخت لہجے میں کہا، آج سے یہ لڑکی ونی نہیں، ازمیر خان کی بیوی ہے، کوئی اسے ونی کی طرح ٹریٹ نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ نازمین کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی نازمین نے پوچھا، آپ میرے لیے چاکلیٹ نہیں لائے؟ ازمیر خان مسکرا دیا، میں لے آؤں گا، آئس کریم بھی؟ ہاں، آئس کریم بھی۔ نازمین خاموش ہو کر بیڈ پر جا بیٹھی اور تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ رات کو جب ازمیر خان چاکلیٹ اور آئس کریم لے کر آیا تو نازمین رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ مجھے بھوک لگی ہے۔ ازمیر خان ہنس پڑا اور اسے چاکلیٹ دے دی۔ نازمین فوراً بچے کی طرح کھانے لگی۔ چاکلیٹ کھاتے ہوئے اسے اپنے حلیے کا بھی ہوش نہیں تھا۔
اس کا دوپٹہ سر سے کھسک کر ایک طرف پڑا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو اس کی معصومیت کو اور بڑھا رہے تھے۔ اس کے صاف رنگت اور معصوم چہرہ دیکھ کر ازمیر خان کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تھا کہ ناظمین نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں نہیں، میں بس باہر جا رہا ہوں، مجھے ذرا گرمی لگ رہی ہے، ازمیر خان نے اپنی شرٹ کے اوپر کے دو بٹن کھولتے ہوئے کہا۔ ناظمین نے معصومیت سے کہا، تو آپ پنکھا تیز کر دینا، آپ کہیں مت جائیں، یہیں بیٹھ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ازمیر خان نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں بار بار ناظمین پر جا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ناظمین چاکلیٹ ختم کر کے اس کی طرف مڑی اور بولی، اور بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے؟ ازمیر خان نے مسکرا دیا۔ چلو پھر نیچے چلتے ہیں۔ ازمیر خان نے ایک لمحہ ناظمین کی طرف دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے گرمی پنکھے کی وجہ سے لگ رہی ہے یا ناظمین کے اتنے قریب ہونے کی وجہ سے۔ ازمیر خان ناظمین کا بہت خیال رکھتا تھا، وہ اس کی چھوٹی بڑی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور ناظمین بھی اپنی معصوم حرکتوں سے ازمیر خان کے دل کو بار بار بے قابو کر دیتی تھی۔ اسی لیے ازمیر خان اسے ہسپتال لے کر آیا تھا تاکہ اس کا مکمل چیک اپ کروایا جا سکے۔ چیک اپ کے بعد اس نے ڈاکٹر سے ناظمین کے حالات کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر، یہ ٹھیک ہو جائے گی یا پھر ہمیشہ ایسی ہی رہے گی؟ ازمیر خان نے فکر مندی سے سوال کیا۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا، دیکھیں، ٹھیک ہونے کے امکانات موجود ہیں، بس خیال رکھیں کہ انہیں کسی قسم کا صدمہ نہ پہنچے، انہیں خوش رکھیں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ یہ بہتر ہو جائیں گی۔ میں نے کچھ دوائیاں لکھی ہیں، انہیں وقت پر دیتے رہیے گا۔ ازمیر خان ابھی ڈاکٹر سے مزید بات کر ہی رہا تھا کہ ناظمین اچانک اس کے پاس آ گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے ساتھ چلیں نا، جلدی آئیں، ناظمین نے بے چینی سے کہا۔ ازمیر خان نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ناظمین، میں ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوں، مجھے بات کرنے دو۔ نہیں نہیں، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، ابھی میرے ساتھ چلیں ورنہ وہ چلا جائے گا۔ ازمیر خان نے حیران ہو کر پوچھا، کون چلا جائے گا؟ ناظمین نے بے صبری سے باہر کی طرف اشارہ کیا، وہ چلا جائے گا۔ ازمیر خان اس کے ساتھ باہر آیا۔ جیسے ہی اس کی نظر سڑک کے کنارے پڑی، وہاں ایک چھوٹا سا پیارا سا پپی بیٹھا ہوا تھا۔ ناظمین کی آنکھیں چمک اٹھیں، وہی چاہیے مجھے، دیکھیں نا کتنا پیارا ہے۔ وہ خوشی سے تقریباً اچھلتے ہوئے پپی کے قریب جانے لگی۔ ازمیر خان نے فوراً اسے روک لیا۔ ناظمین، نہیں، ایسے ہاتھ مت لگاؤ۔ کیوں؟ ناظمین نے فوراً سوال کیا۔ یہ میرا دوست بن جائے گا۔ نہیں، ہم اسے گھر نہیں لے جا سکتے۔ کیوں نہیں لے جا سکتے؟ ناظمین نے معصومیت سے پوچھا۔ ازمیر خان نے سنجیدگی سے کہا، ہر چیز گھر نہیں لاتے، چلو اب گاڑی میں بیٹھو، ہمیں گھر جانا ہے۔ لیکن ناظمین ضد پر اتر آئی، مجھے وہی چاہیے، وہ پپی۔ ناظمین، حضور ضد مت کرو، میں ضد نہیں کر رہی، میں ناراض ہو گئی، بس مجھے وہی چاہیے۔ ازمیر خان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ ناظمین نے زور سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ آخرکار ازمیر خان نے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا دیا۔ یہ دیکھ کر ناظمین کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ مجھے وہی چاہیے، چاہیے اور چاہیے، وہ روتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی۔ ازمیر خان نے کرتے سخت لہجے میں کہا، ناظمین اتنی ضد کیوں کر رہی ہو؟ مگر وہ مسلسل روتی ہی رہی۔ آخرکار ازمیر خان نے گاڑی کا رخ حویلی کی طرف موڑ دیا، جبکہ ناظمین پوری طرح سے ناراض اور روٹھے ہوئے انداز میں بیٹھی رہی۔ ازمیر خان نے آخرکار گاڑی کا دروازہ کھولا اور ناظمین کو بازو سے پکڑ کر نیچے اتارا، مگر جیسے ہی وہ باہر آئی اس نے فوراً اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں، میں آپ سے بات نہیں کر رہی، ناظمین نے غصے سے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ ازمیر خان نے اسے گھور کر دیکھا۔ چپ، بالکل چپ، اتنی اونچی آواز میں بات نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ناظمین نے فوراً جواب دیا۔ کیسی زیادتی؟ آپ نے میری بات نہیں مانی، وہ تیزی سے بولی اور پھر غصے سے اس کی طرف پیٹ کر لی۔ ازمیر خان نے گہری سانس لی۔ ناظمین، ہر بات ماننا ضروری نہیں ہوتا ہے، وہ فوراً مری۔ اگر کوئی اچھا شوہر ہو تو وہ بیوی کی بات مانتا ہے۔ یہ سن کر ازمیر خان چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ تمہیں کس نے بتایا یہ سب؟
میں نے خود سوچا ہے، وہ فخر سے بولی۔ ازمیر خان ہنسی روکنے لگا۔ بہت زیادہ سوچنے لگی ہو تم، اور آپ بہت زیادہ ڈانٹنے لگے ہو، اتنا اطمینان سے نازمین نے جواب دیا۔ وہ دونوں حویلی کے صحن میں داخل ہو گئے تو وہاں ازمین بیٹھی ہوئی تھی۔ نازمین کی نظر اس پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں اچانک شرارت چمکنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ ازمین کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم، اس نے اچانک زور سے کہا۔ ازمین چونک کر تقریباً اچھل گئی۔ یا اللہ، تم مجھے ڈرا کیوں رہی ہو؟ نازمین نے معصوم چہرہ بنا لیا۔ میں نے تو صرف سلام کیا تھا۔ پاس بیٹھی عورتیں ہنسنے دبانے لگیں۔ ازمین نے غصے سے کہا، تم سیدھی طرح نہیں رہ سکتی؟ نازمین نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں سیدھی ہی تو کھڑی ہوں، ٹیڑھی تو نہیں ہوں۔ یہ سن کر ازمیر خان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی، مگر نازمین کی شرارت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ چپکے سے ازمیر کے پیچھے کی اس کی ایک چوٹی کو ہلکا سا کھینچ دیا۔ ازمیر فوراً بولی، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ نازمین فوراً معصوم بن گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، شاید ہوا چل رہی تھی۔ یہ حویلی یا جنگل جہاں ہوا چوٹی کھینچتی ہے، ازمین نے جھنجھلا کر کہا۔ صحن میں بیٹھے لوگ اب کھل کر ہنس رہے تھے۔ ازمیر خان نے سختی سے کہا، نازمین، کسی کو تنگ نہیں کرتے، میں تنگ نہیں کر رہی۔ وہ فوراً بولی، میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ ازمیر غصے میں کیسی دکھتی ہے، اور کیسی لگ رہی ہوں میں۔ ازمیر نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ نازمین نے چند لمحے غور سے اسے دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، بالکل ایسے جیسے بلی کو کسی نے دم پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ یہ سنتے ہی پورا صحن قہقہ سے گونج اٹھا۔ ازمیر غصے سے سرخ ہو گئی، جبکہ ازمیر خان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسی لمحے نازیہ بیگم صحن میں آئی اور سب کو ہنستا دیکھ کر حیران ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ازمیر فوراً بولی، اماں دیکھیں نا، آپ کی بہو مجھے تنگ کر رہی ہے۔ ازمین فوراً بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ خود ہی غصہ ہو رہی ہیں۔ نازیہ بیگم نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یا اللہ، یہ لڑکی پورے گھر کو سر پر اٹھا لے گی۔ ازمیر خان نے ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ نازمین کی طرف دیکھا، جو ابھی معصوم بن کر کھڑی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت اب بھی صاف چمک رہی تھی۔ حویلی کے ڈائننگ ہال میں سب لوگ اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے خبر دی کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ یہ خبر سنتے ہی پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ مبارک ہو، رمضان آ گیا، اللہ ہمیں اس مہینے کی برکت نصیب کرے۔ کچھ ہی دیر میں بختیور خان نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سن لو سب لوگ، کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے، اس لیے پہلا روزہ سب لوگ لازمی رکھیں گے۔ ان کی بات سن کر نازمین آہستہ آہستہ سرک کر ازمیر خان کے قریب گئی اور معصومیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ رمضان کیا ہوتا ہے؟ ازمیر خان نے محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولا، رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگ روزے رکھتے ہیں اور روزے رکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ سن کر نازمین کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اچھا، تو پھر میں بھی روزہ رکھوں گی، پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی خوش ہو جائیں گے نا؟ اس کی معصوم بات سن کر بختیور خان ہلکا سا مسکرا دیا اور بولے، تم ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کے بارے میں سوچتی رہتی ہو، تم سے روزہ نہیں رکھا جائے گا، اس لیے تمہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی ازمین نے بتایا ہے کہ تم بیمار ہو، ڈاکٹر کی دوائیاں کھاؤ اور آرام کرو۔ یہ سن کر نازمین فوراً ناراض ہو گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں کیوں نہیں روزہ رکھ سکتی؟ میں بیمار نہیں ہوں، آپ کو کس نے کہا؟ اس نے معصومیت سے بختیور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے معصوم لہجے کو دیکھ کر حویلی والوں کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ازمیر خان نے پیار سے نازمین کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں بولا، نازمین، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ ابھی بچے ہو، مگر مجھے روزہ رکھنا ہے۔ نازمین فوراً بولی، اگر آپ مجھے روزہ نہیں رکھنے دیں گے تو میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ یہ سن کر ازمیر خان کے ہلکا سا مسکرا دیا، اچھا ٹھیک ہے، مگر پھر آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ کل پورا دن کچھ نہیں کھاؤ گی۔ نازمین فوراً بولی، ہاں بالکل، پورا دن کچھ نہیں کھاؤں گی۔ ازمیر خان نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، اور صرف آپ ہی نہیں، ہم سبھی پورا دن کچھ نہیں کھائیں گے۔ سچ میں؟ نازمین نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل سچ میں،
یہ سن کر نازمین خوشی سے چمک اٹھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی روزہ رکھوں گی اور میں بھی کچھ نہیں کھاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس سے جو خوشی سے آنکھیں بند کی، جیسے کوئی بہت بڑا عہد کر رہی ہو۔ اس کی یہ معصوم حرکت دیکھ کر پورے گھر میں ہنسی کی آوازیں گونج اٹھیں، کیونکہ نازمین واقعی بالکل ایک معصوم بچی کی طرح لگ رہی تھی۔ سحری کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ نازمین سارا دن فخر سے ادھر ادھر گھومتی رہی اور ہر کسی کو بڑے فخر سے بتا رہی تھی کہ اس نے بھی روزہ رکھا ہے اور اب اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت خوش ہوں گے۔ مگر آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی بہادری اور خوشی مانند بڑھنے لگی، کیونکہ اب اسے بھوک نے ستانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ازمیر خان کے پاس آ گئی، جو صحن میں بیٹھا اپنے ضروری کاغذات دیکھ رہا تھا۔ اس نے ازمیر خان کی طرف دیکھتے ہوئے پیار سے کہا، میری بات سنو ٹیڈی بیئر۔ نازمین کے منہ سے ٹیڈی بیئر سن کر ازمیر خان چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر ہلکا سا مسکرا کر بولا، ہاں بولو نازمین، کیا ہوا؟ نازمین نے تھوڑا سا جھجکتے ہوئے کہا، مجھے تھوڑی سی بھوک لگ رہی ہے۔ ازمیر خان نے بمشکل اپنی ہنسی روکی، تھوڑی سی یا بہت زیادہ؟ نازمین نے فوراً سچ بول دیا، بہت زیادہ۔ ازمیر خان نے پیار سے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور بولا، دیکھو نازمین، اب تو تم نے روزہ رکھ لیا ہے، اب شام تک کچھ بھی نہیں کھا سکتی، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ نازمین نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے دیکھا، سچ میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے؟ بالکل۔ یہ سنتے ہی نازمین نے فوراً سر ہلایا، اچھا پھر میں روزہ نہیں کھولوں گی، میں سب کے ساتھ ہی روزہ کھولوں گی تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ ازمیر خان کی اس کی بات سن کر مسکرا دیا، مگر بھوک ابھی بھی اسے تنگ کر رہی تھی، اس لیے اس نے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور کوئی شرارت سوچنے لگی۔ چند منٹ بعد اس کی نظر ازمیر پر پڑی، جو صحن میں بیٹھی آرام سے سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ نازمین آہستہ آہستہ دبے قدموں اس کے قریب گئی اور اس کے پاس رکھی ہوئی سبزیوں کی ٹوکری کو ہلکا سا دھکا دے دیا۔ ٹوکری فوراً الٹ گئی اور سبزیاں زمین پر بکھر گئیں۔ یا اللہ! ازمیر چونک کر کھڑی ہو گئی، یہ کس نے کیا؟ نازمین فوراً معصوم سا چہرہ بنا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ ازمیر نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا، نازمین، یہ تمہاری حرکت ہے نا؟ جی نہیں۔ تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، نازمین فوراً بولی۔ سچ سچ بتاؤ، ازمیر نے سختی سے کہا۔ نازمین نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور زمین کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، شاید زمین کو بھی بھوک لگ گئی تھی جیسے مجھے لگ رہی ہے، اسی لیے اس نے سبزیاں نیچے گرا دیں۔ پھر وہ نیچے جھک کر زمین کو سمجھانے لگی، دیکھو زمین، یہ اچھی بات نہیں ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، تم بھی روزہ نہیں کھول سکتی، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ آئندہ دوبارہ سبزیاں مت گرانا، ٹھیک ہے؟ نازمین کی معصوم حرکت دیکھ کر قریب بیٹھے سب لوگ ہنسنے لگے، جبکہ ازمیر بے بسی سے گھورنے لگی۔ دور کر ازمیر خان یہ سب دیکھ کر مسکرا رہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ نازمین اپنی بھوک بھلانے کے لیے ایسی معصوم شرارتیں کر رہی ہے۔ افطاری کا وقت قریب آ رہا تھا۔ حویلی کے ڈائننگ ہال میں سب لوگ دسترخوان کے گرد بیٹھے تھے، کھجوریں، سموسے، پکوڑے اور شربت میز پر سجے ہوئے تھے۔ سب اذان کا انتظار کر رہے تھے۔ نازمین بھی سب کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر اس کی نظر مسلسل دسترخوان پر رکھی چیزوں پر تھی۔ وہ کبھی پکوڑوں کو دیکھتی، کبھی شربت کو اور کبھی کھجوروں کو۔ کچھ دیر بعد وہ آہستہ سے ازمیر خان کے قریب سرک آئی اور دھیرے سے بولی، ازمیر خان، اذان کب ہوگی؟ ازمیر خان مسکراتے ہوئے جواب دیا، بس تھوڑی دیر میں۔ نازمین بے صبری سے لب بھینچے اور دوبارہ دسترخوان کی طرف دیکھنے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ پھر اس کے قریب جھکی، اگر میں ایک پکوڑا ابھی کھا لوں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس کی بات سن کر ازمیر خان نے ہنسی دبائی، ہاں ٹوٹ جائے گا۔ نازمین نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیے، جیسے پکوڑا خود اسے پکڑانے آ رہا ہو، اور پھر نہیں کھولتی۔ اس کی معصومیت دیکھ کر حویلی کے باقی لوگ بھی مسکرا دیے۔ اتنے میں اذان کی آواز گونجی، سب نے دعائیں مانگی اور روزہ افطار کیا۔ نازمین نے جلدی سے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی، پھر اس نے شربت کا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں آدھا پی لیا۔ چند لمحوں بعد وہ خوشی سے بولی، اگر افطاری میں یہ سب چیزیں ملتی
رہی تو میں روز روزہ لوں گی۔ اس کی بات سن کر سب ہنس پڑے۔ بختیار خان نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھا ازمین، یہ روزہ اللہ کے لیے کم اور کھانے کے لیے زیادہ رکھ رہی ہے۔ ناظمین نے فوراً معصوم سے بنا لیا، نہیں جی، میں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں، بس اللہ کو خوش کرنے کے بعد تھوڑا سا خود بھی خوش ہو جاتی ہوں۔ اس کی بات پر دوبارہ کے گونج اٹھے۔ ازمیر خان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ناظمین کی باتیں بھلے بچکانہ ہوں، مگر اس کا دل میں واقعی سچائی تھی۔ کھانا کھاتے کھاتے ناظمین اچانک بولی، ازمیر خان، روزہ کھولنے کے بعد جتنا مرضی کھا سکتے ہیں نا؟ ہاں، مگر آہستہ آہستہ۔ یہ سن کر ناظمین نے جلدی سے پلیٹ میں ایک اور پکوڑا رکھ لیا۔ ازمیر سے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، ارے ناظمین، آہستہ آہستہ کھاؤ۔ ناظمین نے فوراً جواب دیا، میں آہستہ ہی کھا رہی ہوں، بس پکوڑے تھوڑی جلدی ختم ہو رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر سب دوبارہ ہنس پڑے۔ ازمیر خان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ناظمین، اگر تم اسی رفتار سے کھاتی رہی تو کل کا روزہ رکھنے کی ہمت نہیں بچے گی۔ ناظمین نے فوراً سنجیدگی سے سر ہلایا، نہیں نہیں، میں کل بھی روزہ رکھوں گی۔ پھر وہ تھوڑا سا جھک کر آہستہ سے بولی، لیکن ایک بات بتاؤں؟ کیا؟ ازمیر خان نے پوچھا۔ ناظمین نے رازدارانہ انداز میں کہا، کل سحر میں مجھے زیادہ کھلا دینا تاکہ دن میں اتنی بھوک نہ لگے۔ اس کی معصوم درخواست سن کر ازمیر خان کے ہونٹوں پہ نرم سی مسکراہٹ آ گئی، جبکہ حویلی کے باقی لوگ ایک بار پھر ہنس پڑے۔ اللہ اللہ کر کے ناظمین کا پہلا روزہ گزر گیا تھا۔ ازمیر خان نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ ناظمین سے اگلے روزے نہیں رکھوائے گا، اسی لیے اس نے صاف لفظوں میں اسے کہہ دیا تھا کہ وہ دوبارہ روزہ نہیں رکھے گی، مگر ناظمین اپنی ضدی طبیعت کی وجہ سے اس کی بات ماننے سے انکار کر چکی تھی۔ آخرکار ازمیر خان نے ہار مانتے ہوئے یہ طے کیا کہ وہ ناظمین کو ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنے دے گا۔ آج ناظمین کا روزہ تھا، مگر اس وقت وہ سب سے نظریں چرا کر اپنے کمرے میں بیٹھی چپس کھانے میں مصروف تھی۔ وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھی ایک ایک چپس کھا رہی تھی، وہ خود سے اور بڑبڑا رہی تھی، روزہ رکھنا تو بہت مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسے پتہ چلتا ہوگا کہ کس نے کھایا اور کس نے نہیں۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ازمیر خان اندر آ گیا۔ ناظمین نے جیسے ہی اسے دیکھا تو گھبراہٹ میں فوراً چپس کا پیکٹ تکیے کے نیچے چھپا دیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ازمیر خان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، ناظمین، تم کیا کر رہی ہو؟ ناظمین نے فوراً معصوم سے چہرہ بنا لیا، میں تو ذکر کر رہی تھی۔ ازمیر خان نے ابرو اٹھائے، اچھا، اور یہ کیا آواز آ رہی تھی ابھی؟ ناظمین ایک لمحے کو اٹکی اور پھر بولی، وہ میرے پیٹ دعا مانگ رہا تھا۔ ازمیر خان ہنسی روک نہ سکا، وہ آہستہ سے بیڈ کے پاس آیا اور تکیہ اٹھا لیا، نیچے سے چپس کا پیکٹ نکل آیا۔ ناظمین فوراً شرمندہ ہو کر بولی، میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ چپس ٹھیک ہیں یا نہیں افطاری کے لیے۔ ازمیر خان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ناظمین، تمہارا روزہ تو ابھی سے ہی ٹوٹ گیا۔ ازمیر خان نے ناظمین کو بازو سے مضبوطی سے تھامتے ہوئے اپنی طرف کھینچا تو ناظمین نے غصے سے گھورا، چھوڑے مجھے جلاد کہیں کے، آپ جھوٹے ہیں، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ اگر میں روزہ نہیں رکھوں گی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، مجھ پر تو ابھی روزے فرض ہی نہیں ہوئے۔ ناظمین ازمیر خان کے مضبوط گرفت میں تلملائے ہوئے بولی۔ ازمیر خان نے بھویاں سے کر اسے دیکھا، کیوں نہیں فرض ہوئے محترمہ؟ ناظمین نے فوراً جواب دیا، کیونکہ میں بھی بہت چھوٹی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خود کو ازمیر خان کے گرد سے ذات کیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چپس کا پیکٹ جھٹکے سے کھینچ لیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک چپس منہ میں ڈال لیا۔ ازمیر خان نے حیرت سے اسے دیکھا، چھوٹی نہیں ہو تم، پورے 18 سال کی ہونے والی ہو، اور ابھی تو چند دن پہلے تم روزے بھی رکھ رہی تھی، اب اچانک ایک دن میں کیا ہو گیا جو کہہ رہی ہو کہ میں روزے نہیں رکھ سکتی؟ ناظمین نے خفگی سے منہ بنایا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کبھی کہتے ہو روزہ رکھو، کبھی کہتے ہو مت رکھو، اور اب میں نہیں رکھ رہی تو آپ کو مسئلہ ہے؟ اور ازمیر خان نے قدرے سخت لہجے میں کہا، ناظمین، تم نے روزہ رکھ کر توڑا ہے، تمہیں اندازہ ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے؟ جی نہیں، بالکل بھی ناراض نہیں ہوں گے، ویسے بھی امی نے کہا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے مجھے روزے نہیں رکھنے،
وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ ازمیر خان نے حیرت سے پوچھا، کس نے کہا ہے؟ اماں صاحبہ نے؟ جی ہاں، اماں صاحبہ نے کہا ہے، لیکن کیوں؟ ناظمین نے تھوڑا سا جھجکتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکیوں والا مسئلہ ہے جس میں لڑکیاں کچھ دن روزے نہیں رکھتی۔ اس کی بات سن کر ازمیر خان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ ناظمین نے منہ پھلا کر کہا، اور آپ ہیں کہ بس آ جاتے ہیں مجھے تنگ کرنے، چپس بھی نہیں کھانے دیتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ نیچے گرے ہوئے چپس اٹھانے لگی اور بڑی محبت سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، آپ میرے چپس، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہیں تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اس کی بات سن کر ازمیر خان ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ ناظمین کو اس کی بات کی سمجھ ہی نہیں تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ ناظمین، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ ناظمین نے فوراً ناراض ہو کر کہا، مجھ سے بات نہ کریں، آپ تو بس مجھ سے چپس چھیننے کے لیے سب کہہ رہے ہیں۔ ازمیر خان نے گہری سانس لی اور پھر نرم لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، تم جتنے چاہو چپس کھا سکتی ہو، بس یہاں بیٹھ جاؤ، کمرے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ اچھل کود بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ ناظمین نے فوراً سر ہلا دیا، اوکے۔ ازمیر خان ناظمین کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس حالت میں ایک لڑکی پر کیا گزرتی ہے، اسی لیے وہ زیادہ تر وقت ناظمین کے آس پاس ہی رہتا تھا۔ اگر کبھی کسی ضروری کام سے باہر جانا پڑتا تو گھر والوں کو خاص طور پر ہدایت کر کے جاتا کہ ناظمین پر نظر رکھیں، کیونکہ وہ اپنی معصوم شرارتوں کی وجہ سے کہیں بھی جا سکتی تھی اور کچھ بھی کر بیٹھتی تھی۔ اسی وجہ سے حویلی کے لوگ بھی اسے اپنے آس پاس ہی رکھتے تھے۔ ناظمین بھی آہستہ آہستہ گھر کے ماحول میں کھلنے ملنے لگی تھی۔ کبھی وہ گھر والوں کی چھوٹی موٹی مدد کر دیتی تو کبھی اپنی شرارتوں سے سب کو تنگ کر دیتی، مگر اس کی وہ شرارتیں ایسی ہوتی تھیں کہ کسی کا دل اس پر ناراض ہونے کو نہیں چاہتا تھا۔ گھر کے لوگ جو پہلے ناظمین کے آنے سے کچھ پریشان اور خاموش رہتے تھے، اب اس کی موجودگی سے خوش رہنے لگے تھے۔ ناظمین معصوم باتوں سے اس کی بچکانہ حرکتیں اور اس کی ننھی ننھی شرارتیں سب کے دلوں پر جگہ بنا چکی تھی۔ آہستہ آہستہ ناظمین حویلی کے ہر افراد کی زندگی کا ایک اہم حصہ بنتی جا رہی تھی۔ اب حویلی کا ماحول بھی پہلے جیسا خاموش نہیں رہا تھا۔ ناظمین کی ہنسی اور اس کی معصوم آواز نے اس گھر میں ایک نئی رونق بھر دی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ازمیر خان کی زندگی بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی، کیونکہ ناظمین نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل میں کی بہت قریب آ چکی تھی۔ ختم شد۔